السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم سوال پر گفتگو کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پہنچا دی گئی ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ایک نقش کر دی گئی ہے میڈیا، سوشل میڈیا اور ہر اس فورم کے تھرو جس میں علماء اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اب مسالک میں تقسیم ہو چکے ہیں، مختلف فکروں میں بٹ چکے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تو اس لیے اب ریاست اسلام پریکٹس نہیں کر سکتی، ایک شریعت پریکٹس نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ریاست کرنا چاہے تو ریاست کون سا اسلام پریکٹس کرے؟ دیوبندی اسلام کرے، بریلوی اسلام کرے، شیعہ، اہل حدیث کون سا اسلام پریکٹس کرے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ریاست کبھی بھی فکر کو نافذ نہیں کرتی۔ فکر یعنی یہ فکریں بنی ہوئی ہیں عقائد میں، فروعی عقائد میں اختلافات کی وجہ سے، تو ریاست کبھی عقیدہ نافذ نہیں کرتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ذمی یا اقلیتوں کے قوانین ہوتے ہیں۔ اگر ریاست نے عقیدہ نافذ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے ہر نان مسلم کو کلمہ پڑھاتی۔ جب ریاست کلمہ ہی نہیں پڑھاتی تو یہ تو پھر فروعی اختلافات ہیں۔ ریاست کبھی یہ نہیں کہے گی کہ سارے بریلوی ہو جاؤ، یہ کبھی نہیں کہے گی سارے دیوبندی ہو جاؤ، یا سارے اہل حدیث ہو جاؤ، یا سارے شیعہ ہو جاؤ۔ ریاست یہ نہیں کہے، ریاست پریکٹس کرتی ہے احکامات شریعت۔ یعنی اب جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا اور جو اعتراض کرتے ہیں، ان کو شاید یہی نہیں پتہ کہ جو ایک اسٹیٹ ہے اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے۔ یعنی کہ ریاست کی ساری ورکنگ ہوتی ہے قانون سازی کے اوپر۔ اب قانون سازی ریاست یہ تو نہیں کرے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، اس پہ تو قانون سازی نہیں کرے گی نا۔ ریاست تو احکامات شریعت پہ کرے گی کہ سزائیں کیا ہیں اسلام میں، اسلام کے تعزیرات کیا ہیں، ان کے قوانین کیا ہیں، پھر ریاست فارن پالیسی کیسے اسلام کے تحت بنائی جائے۔ کرنٹ ورلڈ سینیریو کے اندر جو ہمارے مسائل ہیں اس ٹائم، اور کرنٹ دنیا کے ایک کانسیپٹ کے اندر ہماری ٹریڈ پالیسی کیا ہو، ہمارے ملکوں کے ساتھ معاہدے کیسے ہوں، ہمارا جہاد کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، اور پھر ڈے ٹو ڈے جو ہمارے اسلامک انٹرنل مسائل ہیں ان کے متعلق قانون سازی کرتی ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، اور یہ تو پوری دنیا میں 1300 سال میں تو ہمارے جو ریاستوں نے انہوں نے بھی نہیں ایسا کچھ پریکٹس کیا کہ اپنی فکر کو تھوپ دیا ہو زبردستی۔ آج بھی کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس نے فکر کے نام پہ قانون سازی کی ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اب سعودیہ سب کو پتہ ہے کہ وہابی فکر کے لوگ ہیں میکسیمم، اور کیا سعودیہ میں اہل سنت نہیں رہتے؟ بالکل رہتے ہیں، وہاں پہ میلاد کی محافل بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، انہوں نے یہ قانون سازی ضرور کی ہوئی ہے کہ آپ اپنی فکر کی اشاعت نہیں کر سکتے، آپ اپنی فکر کے نام پر جلسہ نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے ایک اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کیا۔ یہی حال ایران میں، مگر ایران میں سنی بھی موجود ہیں بہت سارے۔ عراق میں جب سنی حکومت تھی تب وہاں شیعہ بھی موجود تھے، شام میں بھی یہی حال۔ یعنی کسی اسلامی آج کے دور میں بھی 1400 سال بعد بھی کسی اسلامی ریاست نے یہ کوئی قانون نہیں کیا کہ اس ملک میں سارے شیعہ رہیں گے، اس ملک میں سارے اہل حدیث رہیں گے، اس ملک میں یہ، یعنی کہ ایک بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب ہم پاکستان کے سینیریو میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھیں، چاہے ایران ہو یا سعودیہ، میں نے 2 ملکوں کی مثال دی ہے، وہاں پر ہوا کیا تھا؟ وہاں پر جو ریاست پہلے سے موجود تھی اس نے کوئی اپنی کانسٹیٹیوشنل چینج نہیں کی تھی، ایک نظام سے دوسرے نظام میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ریاستیں جو ایران ہے اور جو سعودی عرب ہے، وہاں پہ ہمیں انفلوئنس بظاہر کیوں نظر آتا ہے کہ ایک شیعہ ریاست ہے کہ وہاں بھی؟ کیونکہ وہ آ کے مسلط ہوئے تھے، جو پہلے ایک گورنمنٹ چل رہی تھی نا، ان کے اوپر آ کے۔ سعودیہ میں تو آپ نے دیکھ لیا، وہ تو ڈنڈے کے زور پہ آ کے مسلط ہوا وہاں پہ سارا کچھ، تو پھر انہوں نے اپنی من مانی سے ساری قانون سازی کی اور جو بھی انہوں نے بنایا ہوا۔ ایران میں انقلاب آیا تھا، یعنی کہ ایران میں اس شیعہ فکر کے خلاف والے کے پاس کوئی چانس نہیں تھا، پورا ملک اس طرف جا رہا تھا، تو وہ انقلاب آیا تھا۔ مگر ہمارا سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان میں آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنا ہوا ہے، اور پاکستان نے سوئچ کرنا ہے صرف اپنا، یعنی کہ یا تو اسی آئین کو مکمل اسلامی بنا کے پریکٹس کریں گے، یا
اس آئین کو قرآن و سنت کے ماتحت کر دیں گے، وہ کیسے کوئی وفاقی شریعہ کوڈ بن جائے گی، یا کوئی جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بنایا کہ ایک آئینی ادارہ بن جائے گا، اس کے ماتحت ہو جائے گا سارا کچھ، تو اس کی پھر جو آگے ورکنگ کا جو SOPs ہوں گے وہ علیحدہ سے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے سوئچ کرنا ہے۔ جب ہم سوئچ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سوئچ کریں گے، ہم اپنی ریکوائرمنٹ دیکھیں گے پاکستان میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، انٹرنل مسائل کیا ہیں اسلامکلی، اور اب پوری ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ ہمارے کیا مسائل ہیں اسلامکلی، ہم اسلام کے نفاذ کی طرف اگر جا رہے ہیں تو ہم اس حساب سے قانون سازی کریں گے۔ ہم تمام علماء کو بٹھا دیں گے اور اس آئین کو چیک کیا جائے گا، اس آئین میں جو کمیاں بیشیاں ہیں اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کو ہم کیسے متفق کرائیں گے، ایک ریکارڈ ساز میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ 1947 سے لے کے جب سے پاکستان بنا آج تک آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں، ایک بھی قرارداد، ایک بھی بل پارلیمنٹ میں یا کہیں بھی نہ عدالتوں میں کہیں بھی ایک بل بھی ایسا پاس نہیں ہوا جس میں علماء کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو۔ تمام مسالک کے علماء جن کا آپس میں اختلاف ہو، کسی ایک مسئلہ پر بھی نہیں ہے۔ مینز کہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہمیں بظاہر اختلافات نظر آتے ہیں، جب وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کا حل نکال کے دیں، تو وہ کنسنسس سے مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں۔ جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ آپ کو کوئی ایک قانون، کوئی ایک بل پارلیمنٹ کے فلور پہ ایسا نہیں ملے گا جس میں علماء میں اختلاف ہوا ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ علماء ہر ٹائم متحد ہیں اس معاملہ کے اندر۔ اختلاف رائے پہلے ہوتا ہے جب قانون کوئی بن رہا ہوتا ہے، جب وفاقی شریعہ کورٹ میں کوئی چیز جاتی ہے تو علماء میں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی دلائل دیتا ہے، پر اینڈ پہ متفقہ طور پہ ججز ایک قانون بنا دیتے ہیں، ایک فیصلہ پاس کر دیتے ہیں جس کا سب احترام کرتے ہیں۔ آپ کو اس کی بڑی ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں قانون ہے 295 گستاخ رسول کی سزا موت۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت احناف کی ہے، حنفیوں کی، بریلوی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، مگر 295 امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کے خلاف بنا ہوا ہے، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے فتویٰ پر بنا ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ پر سب جاتے اور باقی کی مخالفت کرتے۔ پاکستان میں نہ حنبلی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں، سارے مقلد احناف ہیں، حنفی ہیں۔ تو یہ قانون بنا کیونکہ علماء نے اگری کیا کہ ہمیں سخت قانون چاہیے، فقہ حنفی میں تھوڑی گنجائش ہے، تو ایک قانون بن گیا اور یہ حنفی علماء نے اس کو پاس کروایا ہے۔ یعنی اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے تمام علماء متفق ہیں۔ اب ہم بظاہر دیکھتے ہیں نا ان کو، علماء کو جب ہم ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں نور بشیر پہ یا رسول اللہ پہ۔ بھائی وہ دیکھیں وہ سینیریو کیا ہے؟ وہ سینیریو یہ ہے کہ ایک کسی دیوبندی نے بلایا دیوبندی عالم کو، بریلوی نے بلایا بریلوی، دونوں کو ٹیبل پہ بٹھایا اور کہا یہ آپ کا موضوع ہے، اس پہ بحث کریں۔ بھائی وہاں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی بات کریں گے نا، ایک دوسرے کے خلاف ہی دلائل دیں گے۔ اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا کر کے اگر بٹھائیں گے ایک ٹیبل پر، آپ کہیں گے یہ مسئلہ اس کا حل نکال دیں گے، دونوں متفقہ حل نکال کے دیں گے آپ کو۔ جیسے آپ کرکٹ میچ دیکھ لیں کہ انڈیا پاکستان کی جب ٹیم آپس میں کھیلتی ہے تو میدان میں جب آتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو ہرانا ہوتا ہے، اور باہر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل سینیریو بدل گیا نا۔ کبھی ریاست نے ان کو اکٹھا بٹھایا ہی نہیں۔ ہاں جب بٹھایا، پارلیمنٹ میں دیکھ لیں تمام علماء کی ایک ہی آواز ہوتی ہے ہر مسئلہ پہ۔ جو ہمارے ابھی پلیٹ فارم موجود ہیں، MMA آپ کو نظر آ رہی ہے کہ MMA بھی بنی ہوئی ہے، پھر جو اور مذہبی پارٹیاں اس میں بھی دوسرے مسالک کے لوگ تمام آپس میں کنسنسس سے ووٹ لیتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو ووٹ دلواتے بھی ہیں۔ تو یہ ذہن سے نکال دے، ریاست کرتی ہے صرف قانون سازی ہر معاملہ پہ۔ ہاں اب جو ہمارے ایسے بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے نہیں چل سکتے، تو وہ بھی علماء ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان پہ قانون سازی کر دیں گے کہ مزید جو اگر کوئی بریلوی کے خلاف یہ بولے گا تو اس پہ یہ قانون ہو جائے گا، دیوبندی کے خلاف بولے گا تو یہ قانون ہو جائے گا۔ اب جتنی مزید قانون سازی کرتی جائے نا، کنسنسس سے، اجماع سے سب کے قانون سازی ہوتی جائے گی۔ اور وفاقی شریعہ کورٹ میں آپ کوئی بھی بندہ جا کے کو مسئلہ لے کے جاتا ہے، اس پر وہ فتویٰ آ جاتا ہے، اور فتویٰ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے ریاست کا، کیونکہ ابھی ریاست پریکٹس نہیں کر رہی، اس لیے فتوے ایک انڈیویجول سے ایک چیز لگ رہی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذاتی رائے دے رہا ہے۔ نہیں، ریاست کا فتویٰ جو ہوتا ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کا، اسی طرح جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہوتا ہے۔ اب پیچھے اگر ہم چلے جائیں
یہ اختلافات جب ہوئے یعنی ہندوستان کے اندر، جہاں پہ اسلامی ریاست تھی نہیں، یعنی مغلوں کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں کہ مغلوں کے بعد یہ اختلافات کو پروان چڑھا، کیونکہ اسلامی ریاست تھی نہیں۔ اب جو جتنے بھی اختلافات ہوئے، اگر وہاں پہ کوئی اسلامی شریعہ کورٹ ہوتی، وہاں پہ یہ مسئلہ، ایون جو اعلیٰ حضرت نے حسام الحسن حرمین ہے، وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں وہ فتوے حرمین کے علماء سے یا ان سے کر کے وہ دلوائے، اور جو دیوبند والوں نے، انہوں نے علماء نے ان کے جواب دیا، تو وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ اگر وہاں پہ ریاست کے اندر کوئی اسلامی شریعہ کورٹ ہوتی تو اعلیٰ حضرت وہاں جاتے اور وہ کہتے یہ بارات ہیں، یہ مسئلہ ہے، اور وہ کورٹ اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دیتی، یا اعلیٰ حضرت رجوع کر لیتے یا دیوبند والوں کو رجوع کرنا پڑتا، فیصلہ ہو جاتا، مزید آگے بات بڑھتی نہ یہ اختلاف شدید ہوتا، کیونکہ ریاست موجود نہیں تھی۔ اب جب ریاست ہوتی ہے تو ریاست پچھلے اختلافات کو بھی کم کر کے قانون سازی کر دیتی ہے، اور اگلے اختلافات پر بھی مزید قانون سازی کر دیتی ہے، تو وہ کوئی اتنا مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب اورنگزیب عالمگیر کو دیکھیں، جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے پہلا کیا کام کیا؟ اس نے 500 علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری لکھوایا، یعنی میں ہندوستان میں حکومت کیسے کروں۔ ہندوستان کا آئین تھا وہ ایک قسم کا، اس کے تحت اس نے ایک قانون بنوا لیا۔ تو ہم جب بیٹھ جائیں گے اکٹھے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے، لاکھوں کی تعداد میں مدارس اور مساجد موجود ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مولویوں کا اتنا اختلاف ہے، اتنے سارے مولوی کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں جو فکریں تو ہماری 3-4 ہی ہیں نا، مسالک تو 3-4 ہی ہیں۔ ان کے اگر ہم بڑے بڑے علماء، جو فیصلہ کن علماء ہوتے ہیں، جن کے نیچے یہ سارے لاکھوں علماء فالو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مساجد مدارس کے، ان کی تعداد 200 سے زیادہ بھی نہیں ہونی پورے پاکستان میں، یعنی کہ ان کے نیچے سارا نظام چلتا ہے۔ ان 200 کو جب آپ اکٹھا کر کے ٹیبل بٹھا لیں گے تو وہ ہر چیز کا حل نکال کے دیں گے۔ اور یہ جو 200 علماء ہیں نا، آپ ان میں کبھی بھی اختلاف نہیں دیکھیں گے۔ جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اعتصام الہی ظہیر صاحب ہیں، یہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں کبھی آپ نے ان کو نہیں سنا، یہ ریاست کے معاملات میں جب بھی یہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا یار یہ تو یا رسول اللہ نہیں کہتا، تو اب اس سے میں کیسے مسئلہ حل کروں؟ نہیں، یہ باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں وہاں پر۔ یہ جو فکر ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کا ذاتی رہتا ہے۔ آپ اپنی اپنی فکر میں رہیں گے، مگر قانون سازی میں سب متفق ہیں۔ جہاں جہاں قانون سازی ہوگی، اب سب نے قادیانیوں کو بھٹو کے دور میں بھی متفقہ طور پہ کافر قرار دیا، پھر جو ضیاء الحق کے دور میں مزید ان کے متعلق قانون سازی ہوگی، سب متفق تھے، اختلاف تھا ہی نہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا 295 میں اختلاف تھا، مگر کنسنسس سے ایک فتویٰ وہ آیا جو احناف کے خلاف تھا، اور اکثریت تو پھر میجورٹی جو بریلوی اور دیوبندی ہیں قانون سازی میں جب ہم جائیں گے تو وہ میکسیمم تو وہ حنفی ہیں، سارے پاکستان کی میجورٹی تو حنفی ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں ان چیزوں کا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کون سا اسلام نافذ ہوگا، یہ سادہ سی بات ہے، ریاست عقیدہ نافذ نہیں کرتی، یہ بات۔ ہاں، ریاست قانون سازی کرتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوگا یا جو سا بھی ڈھانچہ، جو خلیفہ ہوگا، جو وزیر ہوگا، اس کا کیا عقیدہ ہوگا، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا یعنی کہ اصول میں جو اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، خاتم النبیین، ان ساری جو اصولی عقائد ہیں ان پر اس کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ فروع میں پھر آپ وہ نہیں ریاست نفاذ کرتی، اور جیسے میں نے آپ کو بتا دی، یہ تو سعودیہ نے بھی نفاذ نہیں کیا ہوا۔ سعودیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس ملک میں جو بھی رہے گا اس کا وہاں بھی ہونا ضروری ہے، وہاں پہ اہل سنت بہت تعداد میں موجود ہیں۔ اسی طرح کسی اسلامی ملک میں یہ نہیں ہے، یہ ریاست ان چیزوں کا نفاذ نہیں کرتی۔ ریاست جب کافر کو بھی زبردستی نہیں کہتی کہ آپ مسلمان بنو، تو ریاست اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کہ میرے پاس کس فکر کے لوگ ہیں۔ ابھی آپ کرنٹ صورتحال میں دیکھ لیں کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں جہاں امام اور خطیب کے ہوتے ہیں، ایون آرمی ہے جو پاکستان کی آرمی، وہاں پہ پراپر کوٹا نکلتا ہے امام کا، خطیب کا، نیشنل اسمبلی کے جو ملازمین ہیں وہاں پہ، کہ بھئی بریلوی امام کا اتنا کوٹا ہے، دیوبندی کا۔ اب آپ یہ کہیں گے یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلا رہی نے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اتنے لوگ، اگر آپ کی آرمی میں یا آپ کے ادارے میں اتنے فیصد لوگ بریلوی ہیں تو آپ کہیں گے اتنے امام ہمیں بریلوی چاہیے، اتنے امام ہمیں دیوبندی چاہیے، اتنے امام ہمیں اہل حدیث چاہیے۔ تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کر لیں گے، باقی سب اپنی اپنی فکر میں رہیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صرف قانون سازی کریں گے۔ اور قانون سازی میں علماء کا ریکارڈ ہے پاکستان میں، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور جن معاملات پر ریاست فیصلہ کر دیتی ہے وہ پھر مزید زیر بحث نہیں لائے جاتے، وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں خود بخود، اور آگے مزید۔ اور پھر
اب جو فکریں بن چکی، اب مزید آگے اگر کوئی، جیسے اب مرزا انجینئر ہے، یہ ایک نئی فکر کو پروان چڑھا رہا ہے، علماء جائیں گے اور وہ شریعہ کورٹ میں جائیں گے کہ جو بھی ریاست کا ایک اسلامی آئینی ادارہ ہوگا وہاں جائیں گے، وہ اس کے متعلق قانون سازی کر دیں گے، اس کے متعلق فیصلہ سنا دیں گے، اس کی بالکل شٹ ہو جائے گا، چیپٹر کلوز، مزید نہ یہ اپنی اشاعت کر سکے گا، تو ہم مزید اختلافات میں بالکل جائیں گے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پہلے 1300 سال میں اختلافات ہوئے نہیں، ٹرائل ہو جاتے تھے، بڑے بڑے ائمہ کے ٹرائل ہوا، سب کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کا ٹرائل بھی ہوا، امام مالک کا ٹرائل بھی ہوا، تو وہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ پھر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، وہ بس کتابوں کی حد تک، علماء کی حد تک، پرائیویٹ ان کے مدارس یا ان کے مساجد کے اندر ایک ڈسکشن کے طور پہ چیزیں رہ جاتی ہیں، مگر وہ ان کی اشاعت نہیں کی جاتی۔ اور یہ جو اب بھی علماء کا اختلاف ہے نا، یہ علماء تک محدود ہے، یہ چونکہ ریاست اسلام پریکٹس نہیں کر رہی تو اس لیے یہ عوامی اختلاف بن گیا سارا۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کا صرف تعلق علماء کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ نہیں ہے، عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عوام کا تعلق اسلامی قانون سازی سے ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بہت مائنر سا ہے۔ جزاک اللہ۔